أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. محترم ناظرین، قرآن حکیم کے 15ویں پارے کی تفسیر چل رہی ہے. پچھلے درس میں آپ نے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 26 آیت نمبر 26 تک کی تفسیر سماعت کی تھی. آئیے آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 27 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اور اے نبی تلاوت کیجئے اس کتاب کی جس کی وحی کی گئی آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے. آپ کے رب کی جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی اس کی تلاوت کیجئے. اب یہاں تلاوت کا جو مفہوم ہے وہ ایک تو عام مفہوم ہے کہ قرآن کی تلاوت کیجئے، اور دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اصحاب کہف کے بارے میں جو بذریعہ وحی الہی آپ کو بتایا گیا وہی آپ لوگوں کو بتائیے. لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے. ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور آپ ہرگز نہیں پائیں گے اللہ کے سوا کوئی پناہ گاہ، کوئی پناہ کی جگہ. یعنی یہاں اللہ کے نبی کے ذریعے پوری امت کو خطاب ہے کہ اگر کوئی قرآن کریم کو بدلنے کی کوشش کرے گا یا قرآن کریم میں کو سے گریز کرے گا، اس سے اعراض کرے گا، تو پھر اللہ کے عذاب سے وہ بچ نہیں سکتا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اور اے نبی آپ اپنے آپ کو روک لیجئے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام. یریدون وجہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں. ولا تعد عیناک عنہم، اور اے نبی آپ اپنی نگاہوں کو ان سے نہ پھیریے. ترید زینت الحیات الدنیا، اس طرح کہ آپ دنیا کی زندگی کے طلبگار بن جائیں. اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو غریب طبقے کے جو صحابہ تھے، جو کمزور طبقے کے صحابہ تھے، تو جو سرداران قریش تھے انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ ان کو ہٹا دیں، ان کو اپنے پاس سے دور کر دیں، تب ہم آپ کی بات کو سنیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سختی سے منع کیا گیا کہ آپ ہرگز ایسا نہ کریں. دنیا کی زندگی کی طلب، یعنی دنیاوی اعتبار سے تو یقیناً سرداران قریش کی جو زیب و زینت ہے، ان کا جو لباس ہے وہ زیادہ خوبصورت نظر آئے گا. مگر یہ پھٹے حال اور کمزور لوگ جو ہیں، یہ اگرچہ دنیاوی اعتبار سے کمزور ہیں مگر مقصد کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے یہ بہت اعلیٰ ہیں. صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ 6 لوگ تھے اللہ کے نبی کے ساتھ، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں تھا اور میرے علاوہ حضرت بلال تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود تھے، اور ایک قبیلہ حذیل کا آدمی تھا، اور 2 لوگ اور تھے. تو قریش کے لوگ ہم لوگوں کو ہٹانے کا مطالبہ کر رہے تھے، جس پر اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا. آگے اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور اے نبی آپ اس کی اطاعت نہ کریں جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور جس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور جس کا کام حد سے تجاوز والا ہے، حد سے بڑھا ہوا ہے. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ، اور اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، تو جس کا جی چاہے وہ ایمان لائے اور جس کا جی چاہے وہ انکار کرے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا اور حق کا راستہ واضح کر دیا ہے، اب مجبور نہیں کیا ہے. اللہ نے دونوں راستے بتا دیے، اب جس کی مرضی وہ حق کا راستہ اختیار کر کے اپنی نجات کی تیاری کر لے، اور جس کی مرضی وہ حق سے دور ہو جائے اور کفر کا راستہ اختیار کر کے اپنے آپ کو برباد کر لے. اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے ایک ایسی آگ تیار کی ہے، احاط بہم سرادقها، جس کی قناتیں، جس کی لپٹیں جو ہیں ان کو گھیر لیں گی. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ،
اور اگر وہ فریاد کریں گے، وہ مدد طلب کریں گے تو ان کی مدد کی جائے گی ایسے پانی سے کل محل، جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، یعنی اتنا کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا۔ یشفی الوجوہ، جو ان جہنمیوں کے چہروں کو بھون کر کے رکھ دے گا۔ بئس الشراب، کتنا برا ہے یہ پانی، وساءت مرتفقہ، اور کتنا بری آرامگاہ ہے اور کتنا برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب یہاں جہنمیوں کے ذکر کے فوراً بعد، جیسا کہ قرآن کا طریقہ ہے، جہنم کے ذکر کے بعد جنت، یا جنت کے ذکر کے بعد جہنم کا ذکر ہوتا ہے، یہاں پھر اللہ نے جہنم کے بعد جنت کا ذکر کیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا، انا لا نضيع اجر من احسن عملا، تو بے شک ہم ضائع نہیں کریں گے ان لوگوں کا اجر جو بہتر عمل کرنے والے ہیں۔ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشگی کے باغات ہیں، ایسے باغات ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ عدن کے معنی ہمیشگی۔ تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، اور اس کے اندر انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ پرانے زمانے میں بادشاہ وغیرہ جو ہوتے تھے وہ سونے کے کنگن پہنتے تھے، اور جنت میں جنتیوں کو بھی سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، اور وہ سبز رنگ کے، ہرے رنگ کے لباس پہنیں گے جو سندس کے ہوں گے اور استبرق کے ہوں گے۔ سندس کہتے ہیں باریک ریشم کو، اور استبرق کہتے ہیں موٹے دبیز ریشم کو۔ یہ ریشم کی دو قسمیں ہیں جو جنت میں، دنیا میں سونا اور ریشم جو ہے مردوں کے لیے حرام ہے، مگر جو دنیا میں ان چیزوں سے بچے گا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اس کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے، تو جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو یہ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ بلکہ جنت میں ہر وہ نعمت ملے گی جس کی انسان خواہش اور تمنا کرے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 31 میں فرمایا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جنت میں وہ تمام چیزیں تم کو ملیں گی جن کی تمہارے نفس خواہش کریں گے اور جن کا تم مطالبہ کرو گے۔ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ، اور وہاں وہ مسیریوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ نعم الثواب، کتنا بہترین ہے یہ ثواب، وحسنت مرتفقہ، اور کتنی بہترین ہے جنت آرام گاہ۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ دو لوگوں کی مثال بیان کر رہا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور اے نبی ان کے لیے مثال بیان کیجئے دو لوگوں کی جن میں سے ایک کے لیے ہم نے انگوروں کے باغات بنائے اور ان دونوں باغات کو ہم نے کھجوروں سے گھیر دیا، یعنی انگوروں کے باغ تھے اور ان کی جو باؤنڈری تھی وہ کھجوروں کے درختوں سے تھی۔ وجعلنا بینہما زرعا، اور دونوں باغات کے درمیان ہم نے کھیتی رکھی، یعنی بڑا خوبصورت ویو بھی تھا اور بڑے خوبصورت وہ دو باغ تھے۔ اب یہ دو لوگ کون تھے جن کی مثال یہاں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے؟ تو اس کے بارے میں کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یہ بطور مثال ہے، بعض کہتے ہیں ان کا تعلق اہل کتاب سے تھا، بعض کہتے ہیں ان کا تعلق مشرکین مکہ کے دور سے تھا، لیکن اس کے بارے میں کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان دونوں میں سے ایک کو انگوروں کے باغات دیے، دو باغ، وحففناہما بنخل، اور ان دونوں باغوں کو ہم نے کھجور سے گھیر دیا، اس کے درختوں سے، وجعلنا بینہما زرعا، اور دونوں کھیتوں کے درمیان ہم نے کھیتی رکھ دی۔ کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا، دونوں باغ اپنے پھل کو پورا لائے، ولم تظلم منہ شیئا، اور اس پیداوار میں کچھ کمی نہیں کرتے تھے، دونوں باغوں میں پیداوار بھرپور ہوتی تھی۔ وفجرنا خلالہما نہرا، اور ہم نے ان دونوں باغوں کے درمیان ایک نہر بھی جاری کر دی، یعنی سینچائی کے لیے بھی کوئی پریشانی کا معاملہ نہیں تھا۔ تو یہ ان دونوں میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نوازا تھا۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کو بہت کافی جو ہے پھلوں کی پیداوار اس کے باغوں سے حاصل ہوتی تھی۔ فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا، تو اس نے ایک دن اپنے ساتھی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ میں تم سے زیادہ ہوں مال میں، واعز نفرا، اور تم سے زیادہ ہوں جتھے میں، میرے پاس نوکر چاکر ہیں، تم سے زیادہ میں افراد والا ہوں۔ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، اور ایک دن وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اس حال میں کہ وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، کہتا ہے کہ میں گمان نہیں کرتا کہ میرا یہ باغ کبھی برباد ہوگا، یعنی
اس حد تک اس کی سرکشی اور ڈھٹائی بڑھی ہوئی تھی کہ ایک تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا تھا، اور پھر یہ اس خوش فہمی میں تھا کہ ہمارا یہ باغ ہمیشہ رہے گا، اور قیامت کا بھی منکر تھا۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت برپا ہوگی، قیامت قائم ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، تو میں ضرور اس سے بہتر لوٹنے کی جگہ پاؤں گا، دنیا سے بہتر چیز جو ہے مجھے آخرت میں ملے گی۔ تو یہ حال جو ہے مشرکین میں سے جو بہت ہی ڈھیٹ قسم کے ہوتے تھے ان کا ہوتا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی آیت نمبر 77 میں فرمایا افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، اے نبی آپ نے دیکھا اس آدمی کو کہ جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہتا ہے کہ مجھے اس سے زیادہ مال اور اولاد آخرت میں دیا جائے گا۔ تو ایک تو آخرت کا، قیامت کا انکار، اور پھر یہ خوش فہمی کہ اگر قیامت ہوئی تو میرے ساتھ انجام بہتر ہوگا۔ تو یہ ان دونوں جو دو لوگ تھے، جس میں سے ایک آدمی کے پاس یہ تمام باغ وغیرہ تھا، اس نے اس طریقے کی بات کہی۔ اب اس کا جو دوسرا ساتھی تھا اس نے کیا کہا؟ قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا۔ اس کے ساتھی نے اس سے کہا، اس سے بات چیت کرتے ہوئے، اکفرت بالذی خلقك من تراب، کیا تو نے اس ذات کا انکار کیا، اس ذات کے ساتھ تو نے کفر کیا، اس ذات کے ساتھ تو نے ناشکری کی جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا؟ چونکہ تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام مٹی سے پیدا کیے گئے، اس لیے تمام انسانوں کی اصل جو ہے وہ مٹی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ انسان کی پیدائش جس نطفے سے ہوتی ہے، منی کے جس قطرے سے ہوتی ہے، وہ انسانی خوراک کے ذریعے بنتا ہے، اور انسان کی تمام خوراک جو ہے وہ یا تو زمین سے اگتی ہے، پیدا ہوتی ہے، یا انسان اگر گوشت کھاتا ہے تو مویشی، وہ جانور وغیرہ بھی زمین کی پیداوار کھاتے ہیں۔ تو ایک طریقے سے انسان کی اصل جو ہے وہ مٹی ہی ہے۔ تو کیا تو نے اس ذات کا انکار کیا جس نے تجھ کو مٹی سے پیدا کیا؟ ثم من نطفہ، پھر تجھے نطفہ سے پیدا کیا، یعنی پھر پہلے انسان حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے بعد نسل انسانی کا جو سلسلہ تھا وہ نطفے سے چلا۔ ثم سواک رجلا، پھر اللہ نے تجھے پورا انسان بنایا۔ تو اس اللہ کا انکار کر رہا ہے۔ لکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، لیکن سن لو میں کیا کہتا ہوں، وہی اللہ میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ، اور کیوں نہیں جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ما شاء اللہ، کہ جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے، لا قوۃ الا باللہ، کوئی قوت نہیں ہے مگر اللہ کی دی ہوئی، تم کو یہ کہنا چاہیے تھا۔ اسی لیے صحیح حدیث میں علامہ ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب انسان کوئی اچھا مال دیکھے، اولاد کو دیکھے، اچھے حال میں کسی کو دیکھے، تو یہ لفظ کہنا چاہیے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تو مجھے اپنے سے کمتر دیکھتا ہے مال میں اور اولاد میں تو اس میں کیا افسوس کی بات ہے۔ فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، ممکن ہے کہ میرا رب تیرے باغ سے بہتر مجھے باغ دے دے۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور تیرے اس باغ پر کوئی آفت بھیج دے آسمان سے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور پھر یہ باغ جو ہے چٹیل میدان بن جائے۔ ایسا ممکن ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے حسبان کا لفظ استعمال کیا۔ حسبان کہتے ہیں ایسے عذاب کو جو کسی کرتوت کے نتیجے میں نازل ہوتا ہو۔ تو اس انسان نے کہا اپنے ساتھی سے کہ اللہ تعالیٰ تیرے باغ کے اوپر آسمان سے کوئی بلا نازل کر سکتا ہے اور یہ بالکل چٹیل میدان ہو سکتا ہے۔ او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا، یا اس کا پانی جو ہے وہ خشک ہو جائے، جس نہر پر تم اتنا ناز کر رہے ہو اس نہر کو اللہ تعالیٰ اتنا گہرا کر دے، اس کا پانی اتنی گہرائی میں چلا جائے کہ پھر تم پانی نکال ہی نہ سکو، فلن تستطیع له طلبا، اور تم اس کو ہرگز اس کو تلاش نہ کر سکو، طلب نہ کر سکو۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس ظالم کا، اس کافر کا جو باغ تھا اس کو گھیر لیا گیا، اس کے باغوں کے پھلوں کو گھیر لیا گیا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، تو وہ اپنے ہاتھ کو ملنے لگا، اپنی ہتھیلیوں کو ملنے لگا اس خرچ پر جو اس نے اس باغ میں کیا تھا، اس نے جو پونجی لگائی تھی، جو محنت کی تھی، اس کے اوپر وہ ہاتھ ملنے لگا۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور وہ باغ اپنی چھتریوں پر، اپنی ٹٹیوں پر الٹا گرا پڑا تھا۔
جو انگوروں کی بیلیں جن چھپروں پر تھی وہ ساری کی ساری بیلیں زمین پر آ پڑیں. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور کہنے لگا کہ اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا. اب اسے احساس ہوا کہ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا یا اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا یا اللہ کے مقابلے میں سرکشی کرنا انسان کو زیب نہیں دیتا ہے، اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. اب نہ تو اس کے لیے کوئی جماعت تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی کوئی مدد کرتی، وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ ہی وہ بدلہ لینے کے قابل تھا. اس کے اوپر جو افتاد آئی، جو مصیبت آئی، وہ بدلہ بھی نہیں لے سکتا تھا. اللہ کے مقابلے میں کون کسے بدلہ لے سکتا ہے؟ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ. اور یہیں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ ہی کے لیے، اللہ جو برحق ہے اسی کے لیے تمام اختیارات ہیں. یہاں اللہ نے ولایت کا لفظ استعمال کیا. ولایت کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو ولایت موالات اور نصرت اور مدد کے معنی میں آتا ہے، یعنی یہاں سے یہ ثابت ہوا، کافر مومن سب کو پتہ لگ گیا کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا. اور ولایت جو ہے، یہ جب ولایت اس کو پڑھتے ہیں عربی میں واو کے کسرہ کے ساتھ تو اس کے معنی اختیار کے ہوتے ہیں. زیادہ تر ترجمہ کرنے والوں نے یہاں پہ ترجمہ ولایت کے ہی معنی میں اس کو کیا ہے، ولایت کو، یعنی تمام اختیارات اللہ تعالیٰ کے لیے. وہ خیر ثوابا و خیر عقبا، اللہ تعالیٰ بہتر ہے ثواب دینے میں اور بہتر ہے بدلہ دینے میں. تو یہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 27 سے 44 تک تھی. اس میں ایک بات تو ہم نے یہ دیکھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، لا مبدل لکلماتہ. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دنیاوی چمک دمک کی اہمیت نہیں، اللہ کے یہاں تقویٰ کی اہمیت ہے. اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ ان غریبوں اور ان کمزور طبقے کے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے طالب ہیں. اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جہنمیوں کو جہنم میں جب وہ پیاس سے بحال ہو جائیں گے اور وہ مدد طلب کریں گے تو ان کو ایسا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا. اسی طریقے سے جنت کی نعمتوں کا بیان ہم نے دیکھا کہ جنتیوں کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور اسی طریقے سے ان کو ریشم کے کپڑے پہنائے جائیں گے. باغ والوں کا جو دو لوگوں کی مثال اللہ نے بیان کی، اس میں سے ایک انسان کے پاس جو باغ تھا اس کے واقعے سے ہمیں عبرت حاصل ہوئی کہ اللہ کی نعمتوں کی ہمیشہ اس کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. شرک کا اور ناشکری کا اور اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں سرکشی کا انجام بڑا ہی بھیانک اور برا ہوتا ہے. ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ تمام انسانوں کی اصل جو ہے وہ مٹی ہے، تمام انسان مٹی ہی سے پیدا کیے گئے ہیں. اور ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ اچھی چیز کو دیکھ کر کے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے، اور معصیت کرنے والا، اللہ کے مقابلے میں نافرمانی کرنے والا، اس کو کوئی بچا نہیں سکتا، اس کی کوئی حمایت نہیں کر سکتا. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. انشاءاللہ آگے کی آیات کی ہم تفسیر اگلے درس میں دیکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.